السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناحل ناول جس کی رائٹر ہیں فاطمہ نور، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ لوگوں نے شارٹ ناول سننے ہیں تو فار ایور بک ہیون میں جا کر سن لیجیے، اور اگر آپ لوگوں نے رات ناول سننا ہے تو وہ آپ بکس فار ایور پر جا کر سن سکتے ہیں، جو کہ میں اب پڑھ رہی ہوں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ بولو۔ موبائل کاندھے اور کان کے درمیان رکھے اس نے دوسرا ہاتھ بڑھ کر فائل اٹھائی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ اس وقت شدید ترین مصروف تھا جب زین کی کال آئی۔ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ جب کر لو تب بتانا، ابھی میں مصروف ہوں۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پر رکھا اور فائل کھول لی۔ اگلے ہی پل دوبارہ سے کال آنے لگی۔ کر لی؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ابھی تھوڑی دیر تک خودکشی کر لوں گا۔ کال بھی تبھی کر لینا۔ وہ موبائل بند کرنے لگا جب اسپیکر سے آواز گونجی۔ آئی لو یو عیسیٰ، تم میرے لیے ہر شے سے بڑھ کر ہو، شاید میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر۔ میں جنت میں جا کر سب سے زیادہ تمہیں مس کروں گا۔ لو یو یار۔ کال کٹ گئی۔ وہ لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے فائل دوبارہ کھول لی۔ زین یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وہ لوگ کئی مرتبہ ایک دوسرے کو ایسے فون کر چکے تھے لندن میں ہر روز۔ وہ ایسی پرینک کال جانے کتنوں کو کرتے تھے، اب بھی یہ پرینک کال ہی ہوگی۔ اس نے خود کو تسلی دی، البتہ ذہن منتشر ہو گیا تھا۔ زین کی آواز بھاری کیوں تھی؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب سہیل بھائی کی کال آ گئی۔ السلام علیکم سہیل بھائی۔ اس نے موبائل دوبارہ سے کاندھے پر رکھ لیا۔ وعلیکم السلام عیسیٰ، زین تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اس نے پین اٹھا کر ایک جگہ پر کچھ مارک کیا۔ آخری مرتبہ کب ملے تھے اس سے؟ چند دن پہلے، وہ میرے آفس آیا تھا۔ بات کب ہوئی تھی اس سے آخری بار؟ 10 منٹ پہلے اس نے کال کی تھی، عجیب باتیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ذہن رات سے گھر سے غائب ہے۔ آپ عمار یا ساحر وغیرہ سے پتہ کروا لیں، وہ اکثر ان کے ساتھ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ اس نے موبائل دوسرے کاندھے پر منتقل کیا، لیپ ٹاپ آگے کر لیا۔ ان کے ساتھ نہیں ہے ایکچولی، اس کی کل رات بابا سے شدید لڑائی ہوئی ہے، کچھ کہے بغیر نکل گیا ہے کہیں، موبائل بھی آف ہے۔ صفحہ پلٹتے عیسیٰ کے ہاتھ رک گئے۔ کچھ بتایا نہیں اس نے؟ نہیں، عجیب سچویشن ہوگی ہے، وہ بزنس جوائن کرنا چاہتا ہے اور ڈیڈ کو اس کے لاؤ بالی پن سے چڑ ہے، دوبارہ ایگزام بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں چاہتا کیا ہے، وہ شاید غصے میں تھے۔ ریلیکس سہیل بھائی، میں پتہ کرواتا ہوں پلیز۔ اس نے کال بند کر کے زین کو کال ملائی۔ نمبر بند تھا، کچھ سوچ کر اس نے عمار کو کال کی۔ زین تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، میری تو 2 ہفتے سے بات بھی نہیں ہوئی۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ یکدم گہرو پریشانی نے اسے آ گھیرا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اس سے ملا تھا، غصے میں جھنجھلایا ہوا سا، اور ابھی 10 منٹ پہلے ہی بات ہوئی تھی اس سے۔ عیسیٰ کے ذہن میں جھماکاؤ سا ہوا۔ ڈیڈ نے اس بار کچھ کہا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ آئی لو یو عیسیٰ۔ اس کا پورا وجود لمحوں میں ہلا تھا۔ تو کیا وہ مذاق نہیں کر رہا تھا؟ نو 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 زین نو۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھا، کوٹ پیچھے سے چپٹ کر اٹھایا، تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا، بٹن دبایا، لفٹ کھلی اور وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ باہر سے کوئی اور اندر آتا اس سے پہلے ہی اس نے بٹن دبا دیا۔ نمبر مسلسل بند تھا۔ ماتھے کو ایک ہاتھ سے مسلتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے ٹائی ڈھیلے کی۔ زین اس وقت کہاں جا سکتا تھا؟ کوئی جگہ جہاں وہ ایک ساتھ نہ گئے ہوں، کوئی جگہ جہاں اس نے کبھی ایسے ارادے کے لیے جانے کا اس نے ذکر کیا ہو، کوئی جگہ، کوئی ایسا مقام۔ ماتھے کو مسلتا ہاتھ رکا، لفٹ کھل گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے پاؤں سے تیزی سے پاؤں باہر نکالے۔ ریسیپشنسٹ فوراً آگے بڑھی۔ سر 20 منٹ تک آپ کی نئی گردیزی سے میٹنگ ہے، میں کینسل کر دوں؟ وہ چابی نکالتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جی سر، لیکن وہ میٹنگ اہم تھی۔ آئی سیڈ کینسل دا میٹنگ، ڈڈ یو ہیئر می؟ وہ رک کر پیچھے مڑا اور کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ یس سر۔ سیکرٹری فوراً گھبرا کر رکی۔ عیسیٰ نے اس کا جواب نہیں سنا تھا، وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، سہیل بھائی کو میسج کرتے ہوئے اس کے قدم تیزی سے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ تم خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ ذہن نے چونک کر پیچھے دیکھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ پیچھے کھڑا تھا، ٹائی ڈھیلی تھی اور چہرے پر ڈھیروں افسوس تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے ارادہ ملتوی کر دیا، سوچا پہلے تھوڑے سے نیک کام کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ سیدھا جہنم میں لے جائے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سو یہاں مارگلا پر بیٹھ کر تم کون سا نیک کام کر رہے ہو؟ کیوں، تمہیں میرے ہاتھ میں تسبیح نظر نہیں آ رہی؟ چمک کر ہاتھ میں پکڑی ڈیجیٹل تسبیح دکھائی۔ عیسیٰ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا۔ مرنے کیوں جا رہے تھے؟ کونیاں گھٹنوں پر رکھ کے اس نے رخ موڑ کر زین کو دیکھا۔ کل رات ڈیڈ نے اچھی خاصی سنا دی، انہیں لگتا ہے میں ایک ناکارہ انسان ہوں۔
جو نہ CSS پاس کر سکا نہ بزنس سنبھال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اتنا ہی نکارا ہوں تو سوچا خود کو ختم ہی کر لیتا ہوں، سب کو اہمیت پتہ چل جائے گی۔ اہمیت جتانے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے، آخری ضرور ہے، پہلے دوسرے راستوں پر تو چل لو۔ چل لیا یار، اب تھک گیا ہوں۔ پیرنٹس یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری ناکامی سب سے زیادہ ہماری ہی ہوتی ہے، دکھ بھی سب سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچوں کی ناکامیوں پر انہیں تانے دینا بچوں کو کتنا ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ سر بینچ کی پشت سے لگائے وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ نے رخ موڑ لیا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، ڈوبتا سورج، پہاڑی۔ زین کے ہاتھ میں موجود تسبیح، بہت کچھ تھا جو اسے بیک وقت یاد آیا تھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری۔ CSS میں ایک بار ناکام ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا غم بن گیا، دوسری بار ناکام ہونا سب سے بڑا خوف، اور ڈیڈ اسی غم اور خوف کو بار بار تازہ کر دیتے۔ وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی سے فیل نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ چل ہمیں خاموش رہا، پھر وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ہم کبھی موو آن نہیں کر سکتے، بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ پھر انسان کیا کرے؟ وہ مایوسی سے پوچھ رہا تھا۔ اس غم کے ساتھ رہنا سیکھ لے، کیونکہ بعض غم کبھی نہیں بھرتے۔ غموں کے ساتھ رہ کر کون کامیاب ہوتا ہے؟ یہاں ہر شخص کوئی نہ کوئی غم لیے پھر رہا ہے زین، بظاہر چھپا ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں موجود وہ غم کبھی کبھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں یہ ایک غم ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ ملنے کا غم، کچھ مل کر کھو جانے کا غم، ناکامی کا غم۔ یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس غم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تم بھی ان بہت سے لوگوں میں سے بن جاؤ۔ میں نے کوشش کر کے دیکھ لیا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے میں اس بار بھی فیل ہو جاؤں گا۔ آخری کوشش تو نہیں کی نا، ابھی تمہارے پاس ایک موقع اور ہے، جب وہ بھی ضائع ہو جائے تب آ کر خودکشی کر لینا۔ زین کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہوا۔ یہ نہیں کہ مجھے روک لو، کوئی خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ میں کیوں روکنے لگا؟ اگلی بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرنا، جب خودکشی کر لو تب بتانا، اور پلیز کسی اور جگہ پر جا کر کرنا خودکشی، خواہ پرانے زخم ادھیڑ دیے۔ آخر میں وہ بہت ہلکا سا بڑبڑایا۔ میں پھر بھی یہیں آؤں گا، وہ چمک کر کہتا سیدھا ہوا اور سامنے دیکھا۔ پھر کتنی دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا میں ایک اور کوشش کر لوں؟ ایک آخری کوشش؟ جب تک تمہارے پاس موقع ہے تب تک کوشش کرو۔ اس کی نظر زین کے ہاتھ میں تھامی تسبیح پر گئی۔ اور ڈیڈ، تمہیں کب سے لوگوں کی پرواہ ہونے لگی زین؟ وہ حیران ہوا تھا۔ زین ہلکا سا ہنسا۔ کسی نہ کسی کی پرواہ ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے جسے ہم کامیاب ہو کر دکھانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے ناکام ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے لیے وہ انسان ڈیڈ ہیں، اور وہ تمہارے ڈیڈ ہیں۔ ماں باپ واحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر ناکامی اور کامیابی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ عرصہ لگا لیکن میں نے یہ بات جان لی۔ اب اگر دماغ جگہ پر آ گیا ہو تو چلے، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کروائی ہے تم نے۔ وہ زین پر ایک تعصب بھری نظر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بچانے آؤ۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور عیسیٰ کے ساتھ چلنے لگا۔ جیسے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے فون کس لیے کیا تھا۔ الوداع کرنے کے لیے کیا تھا، وہ تڑک کر گویا ہوا۔ جنہیں جانا ہوتا ہے وہ الوداع کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتے، اور جو الوداع کہنے کے لیے رک جائیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں انہیں روک لیا جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں آؤ، اپنی مرضی سے آئے ہو، ورنہ میں اب تک اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ بہت اچھے، ابھی بھی یہ کام کیا جا سکتا، جاؤ واپس، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتا۔ وہ بیچ راستے میں رک گیا تو زین گڑبڑایا۔ ایسے ہی خودکشی کر لوں؟ ابھی اتنی نیکیاں کما کر آ رہا ہوں، خودکشی کر لی تو حرام موت ساری ضائع کر دے گی۔ کون سی نیکیاں جو تم نے تسبیح کے بٹن دبا کر حاصل کی ہیں جبکہ تم کچھ پڑھ نہیں رہتے؟ زین کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرے اعمال پر شک مت کرو، میں دل میں پڑھ رہا تھا، اور اب چلو ادھر سے، اپنے باپ کی ایک اور ڈانٹ سننی ہے مجھے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ عیسیٰ جواباً کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان دوستوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مشکل بھی۔ مرفوع حدیث کی تعریف یہ ہے صبا، موضوع حدیث کی تعریف بھی غلط ہے۔ 17 سالہ صبا نے سر اٹھا کر بے چارگی سے سامنے بیٹھی قرت کو دیکھا۔ بھاجی جان، میرے ذہن میں الفاظ مکس ہو گئے تھے۔ قرت نے رجسٹر بند کیا اور صبا کو دیکھا۔ اپنا ذہن کلاس میں رکھا کریں مدینہ، چلے جائیں اسے دوبارہ یاد کریں، میں تھوڑی دیر تک سنتی ہوں آپ سے، نرمی سے اسے کہتے ہوئے سامنے پڑھا۔ دوسرا رجسٹر کھول لیا۔ صبا اپنا رجسٹر اٹھا کر واپس آ گئی اور منتہا کو دیکھا۔ تمہارا ٹیسٹ بھی غلط تھا نا؟ ہاں، تو یاد کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے قرت باجی ماریں گی نہیں۔
वो ढिठाई की हद तक मुतमईन लग रही थी। सबा ने सर उठाकर कुरत को देखा। उसने स्याह अबाए पर स्याह ही हिजाब ले रखा था। गंदमी चेहरे पर महसूस की जाने वाली नरमी थी। आंखें भी उतनी ही नरम, वो बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन ये नरमी उसने कभी उनके चेहरे से अलग होते नहीं देखी थी। वो मारती नहीं थी, डांटती भी ज़्यादा नहीं थी, नरमी से तनबीह करती, कोई छोटी सी सज़ा देती और समझाकर वापस भेज देती। उसे पूरे मदरसे में ये बाजी सबसे ज़्यादा पसंद थी। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन डांट तो पड़ेगी। उसने रुख मोड़कर वापस मुंतहा को देखा। मैं पैदाइशी ढीठ वाक़िया हुई हूँ, इसलिए मुझे छोड़ो और अपना सबक याद करो। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती किताब पर झुक गई। सबा करके रह गई। मुंतहा, किताब ले आइए। मुंतहा ने एकदम गड़बड़ाकर सर उठाया। उसे लगा था बाजी भूल गए होंगे। अल्लाह, उसने तो सबक याद ही नहीं किया था। मरे मरे कदमों से वो उठी, खा जाने वाली नज़रों से मुस्कुराती हुई सबा को देखा और किताब लेकर बाजी के हवाले किया। मकतू हदीस कौन सी होती है? वो हदीस जिसे खुद ब खुद घर लिया जाए। कुर्रत ने सर उठाकर उसे देखा। गलत मत पढ़े, मौजू हदीस का बताएं। वो जो ताबई से मरवी हो। ज़बान दांतों तले दबा ली। जवाब गलत था। कुर्रत ने किताब बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा दी। कल आप हदीस की सारी इक़साम याद करके आएंगी, मैं सब सुनूंगी, ठीक? जी। उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। जाएं अब। कुर्रत ने अपना बैग उठाकर एक नज़र क्लास पर डाली। 10 मिनट तक छुट्टी हो जाती और उसे अभी जाना था। मदरसे से 10 मिनट के फासले पर महर का कॉलेज था। उसे छुट्टी होते ही वहाँ से लेना था। वापसी पर पुप्पो के घर जाना था। महानूर की आज मेहंदी थी। आप एक बार संजीदगी से सोच लें भाई, ख़ानदान का लड़का है, देखा भाला है, अच्छा खासा कमा भी रहा है। खाना खाते हुए नुमान साहब ने सामने बैठी शाज़िया फूफो को देखा। वो शादीशुदा है शाज़िया, तलाक़शुदा कहिए भाई, 1-2 माह में तलाक दे देगा अपनी बीवी को। ये भी आपका मशवरा था कि तलाक रजई दे, वरना वो तो 3 लफ्ज़ बोलकर कल ही फ़ारिग कर दे उसे। इकलौता बेटा है, ऐश करेगी कुर्रत। भाई साहब के घर के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, खुदा का दिया सब कुछ है, फिर भी आप सोच रहे हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ऐश नहीं चाहिए, वो मुझ पर भारी नहीं है। यही कहते कहते 25 की हो गई है, रिश्ता कोई आ नहीं रहा उसके लिए। अब तो मेहर का भी सोचना शुरू कर दें आप। खैर से 21-22 की होने वाली है, लोग उसका कहना शुरू कर देंगी। कुर्रत को सारी ज़िंदगी घर पर बिठाएंगे क्या? नुमान साहब ने रोटी पीछे कर दी। उनकी भूख उड़ गई थी। उसकी 2.5 साल की बेटी है, वो अपनी माँ के पास रहेगी, या अगर वापस ले भी आया जवाब तो भाभी हैं उसे संभालने के लिए। कुर्रत पर बोझ थोड़ी डालेंगे। तुम ही समझाओ सादिया, बचपन से बात तय थी, लेके मंगनी ही तोड़ दी। बुरा मत मानिएगा भाई, फिर उसी लड़के से ब्याह देते जिसके साथ बातें बनी थी। शाज़िया, नुमान साहब की आवाज़ सख्त हुई। सच कह रही हूँ भाई, खुशकिस्मती समझिए कि ये एक ढंग का ही रिश्ता मिला है आपको, वरना वो नाज़िम साहब भी तो कह रहे थे उनकी भी दूसरी शादी होगी। फैसला आपका है। अब मैं तो भला ही चाह रही थी कुर्रत का। मेरी महानूर से 3 साल बड़ी है, उसकी कल बारात है। मैं तो कब का ब्याह देती महानूर को भी, लेकिन फ़खर का पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लग रहा था। फिर उसके मामू की बीमारी की वजह से देर हो गई। वो कुछ देर को रुकी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं भाई, वहाँ लड़कियों की उम्र 25 होना उनके लिए मसले पैदा कर देता है। आपके पास एक यही मुनासिब रिश्ता है, सोच लें। मैं चलती हूँ। वो जूता पाँव में घुसाती उठ खड़ी हुई। बेटी की मेहंदी थी शाम को और वो बड़े भाई के कहने पर यहाँ आ गई थी। उनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया। सादिया उन्हें बाहर छोड़ने गई और जब वापस आई तो नुमान साहब किसी सोच में गुम वहीं बैठे थे। खाना तो खा ले जाओ इसे बेगम, भूख मर गई है मेरी। वो आगे बढ़ी और बर्तन समेटने शुरू कर दिए। शाज़िया सही कह रही है, एक बार सोच लें। नुमान साहब ने बेयकीनी से उन्हें देखा। सादिया, मुझे ऐसे मत देखिए, आज मानूर की भी मेहंदी है। 3 साल बड़ी है कुर्रत उससे। ख़ानदान में उसकी हम उम्र सब ब्याह गई हैं। कुर्रत का कुछ होगा तो ही महर का सोचेंगे। आप ज़ालिम कहें या जो भी, मैं सिर्फ़ एक माँ हूँ, उसे सारी उम्र घर पर नहीं बिठा सकती। 1-2 रिश्ते जो ढंग के हैं, उनमें यही बेहतर है। वो बर्तन समेटती वहाँ से चली गई। पीछे नुमान साहब थक कर उठ खड़े हुए, सोचे मफलूज हो गई थी। मीटिंग रूम से आखिरी फ़र्द निकला और सरबराही कुर्सी पर बैठे हयात साहब की हयात ईसा की तरफ मुतवज्जा हुए। वो सामने रखी फ़ाइल समेट रहा था। ये कुर्सी अब तुम्हारा हक है, जिस पर तुमने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया है। ये आपका हक ही रहेगा हमेशा। वो फ़ाइल समेटते झुके सर से मुस्कुराया। सोच रहा हूँ इस हक को ऑफिशियली तुम्हारे नाम कर दूँ। कल वकील को बुलाया है मैंने, पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ईसा ने फ़ाइल समेटी और सर उठाकर उन्हें देखा। अचानक ये फ़ैसला क्यों? मैं अब रिटायर होने का सोच रहा हूँ। जाने ज़िंदगी कितनी बची है, जो बची है वो आराम करते हुए गुजारना चाहता हूँ। मेरे बाद वैसे भी सब तुम्हारा है। अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें सौंप दूँ तो सुकून से मर सकूँगा। डैड, वो खफा हुआ।
اس کی ایسی باتیں اسے ہمیشہ تکلیف دیتی تھی۔ جب سے ان کی صحت کے مسائل شروع ہوئے تھے، انہیں اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی خیالات آنے لگتے۔ سچ ہے بیٹا، جانے کتنی عمر بچی ہو اب، جتنی بچی ہے اسے سکون سے گزارے۔ کیا معلوم آپ سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے؟ شرم تو نہیں آتی؟ وہ خفا ہوئے۔ نہیں، آپ کی ایسی باتیں مجھے بھی ہرٹ کرتی ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ حیات کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے۔ جب سے عیسیٰ نے بزنس جوائن کیا تھا، وہ بزنس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ عیسیٰ ان کی ہی طرح بزنس کو لے کر حد سے زیادہ سیریس واقع ہوا تھا۔ دن رات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے رہنا اس کی عادت بن گئی تھی، اور حیات اچھی طرح جانتے تھے وہ ایسا خود کو مصروف رکھنے کے لیے کرتا تھا۔ شادی کر لو عیسیٰ۔ عیسیٰ کے لیپ ٹاپ کے بٹن دباتے ہاتھ رک گئے۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ موم کا جملہ ہے، یہ ہم دونوں کی خواہش ہے۔ آپ کو اچانک میری شادی کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ حیران ہوا۔ شہوار اسے مجبور کرتی رہتی تھی شادی کے لیے، لیکن حیات نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، تم شاید اسے ٹپیکل سوچ کہو، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ نہ گزار سکا۔ عیسیٰ ہلکا سا ہنس دیا۔ میرے بچے؟ سیریسلی ڈیڈ؟ میں سیریس ہوں۔ وہ واقعی سیریس تھے۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ بند کرتے انہیں دیکھا۔ اچھی بات ہے، گھر چلیں؟ بات مت بدلو، بھلے ہی میں تمہاری موم کو ٹوک دیا کرتا ہوں، لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اب شادی کر لو۔ کب تک اس لڑکی کی یاد کے ساتھ رہو گے؟ عیسیٰ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ جس لڑکی کا وہ نام نہیں لے رہے تھے، اس لڑکی کا نام عیسیٰ حیات کو حفظ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو عیسیٰ، تم اسی کی وجہ سے ہی ایک مقام پر رک گئے ہو۔ کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ جب تک کر سکا، وہ بے ساختہ بولا۔ اور اگر اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوا تو؟ عیسیٰ کے چہرے پر کرب اترا۔ یہ وہ سوال تھا جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کے دل کے لیے موت تھا۔ مجھ سے یہ سوال مت پوچھا کریں ڈیڈ، آپ نہیں جانتے یہ میرے دل کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس نے بہت دھیمے سے کہا تھا، کچھ تکلیف سے، بہت اذیت سے۔ حیات اگلے کئی لمحے کچھ بول نہ سکے۔ انہیں احساس ہوا وہ غلط موضوع چھیڑ بیٹھے تھے۔ ہاشم والے کیس کی کیا پیش رفت ہے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ عیسیٰ کے چہرے کی اذیت ان کا دل بہت بری طرح دکھا گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے پر راضی نہیں، اور اب تو کسی نے ضمانت کروا دیا اس کی۔ اس نے سر چٹکتے موبائل اٹھا لیا۔ کس نے؟ وہ چونکے۔ ظاہر ہے ڈیڈ افندیز نے ہی کروائی ہے، کامران افندی سے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے آفس میں اس طرح جاسوسی کروائے گا۔ اس کے علاوہ میں اس سے ہر گھٹیا پن کی امید رکھتا تھا۔ مجھے تھی، پچھلے 4 سال سے میں نے انہیں بہت اچھی طرح جان لیا ہے۔ وہ موبائل رکھتا فائل سمیٹنے لگا۔ تم اس شخص کو نہیں جان سکتے عیسیٰ، میں کئی سالوں اس کے ساتھ بزنس میں رہا ہوں۔ وہ خطرناک نہیں ہے ڈیڈ، در حقیقت وہ ایک بے وقوف انسان ہے۔ تم پھر بھی محتاط رہو، انہوں نے تنویہ کی۔ عیسیٰ نے بس بے نیازی سے شانیاں جھکاتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ کچھ وقت پہلے کی گفتگو کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ کمرے کی ابتر ہوتی حالت، ارد گرد بکھری چیزوں اور ہنگامہ خیز جلدی کے ساتھ تیاری کرتی لڑکیوں سے بے نیاز۔ وہ قالین پر نیچے بیٹھی تھی۔ سامنے کرن کا 1 سالہ بیٹا بیٹھا تھا، جس کے ساتھ وہ کھیلنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر اس ہنگامہ خیزی کو بھی دیکھ لیتی۔ کمرہ میدانی جنگ لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی ادھر ادھر گھومتی تیاری میں مصروف تھی۔ بارات تقریباً آ چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے کسی خاتون نے آ کر بتایا تھا کہ بس وہ لوگ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور 10 منٹ کا اعلان سب کو بخلاہٹ میں مبتلا کر گیا، سوائے 2 لوگوں کے۔ دلہن بنی مانور، جس کا میک اپ کب کا ہو چکا تھا اور وہ اس وقت کی خوبصورتی کی عملی مثال بنی، سامنے موجود صوفے پر بیٹھی تھی، اور دوسری قرۃ العین، جس نے ہلکا سا میک اپ کر کے اوپر نقاب لے لیا تھا، وہ ویسے بھی اندر ہی رہتی، سو وہ ان ہنگامہ خیزیوں کا حصہ نہیں تھی۔ بہت شکریہ قرۃ، تنگ کر دیا اس نے تو؟ کرن اپنا فراک سنبھالتی اس تک آئی اور بیٹے کو اٹھایا۔ وہ دوسرے کمرے میں تیاری کرنے گئی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں مانور کے چچا زاد مہر کو زبردستی کھینچ رہی تھی۔ مریم، مجھے نہیں بنوانے ابرو۔ کیوں نہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، تم چلو بس۔ اچھا رکو۔ وہ دونوں رک گئی۔ مہر اس کا ہاتھ تھامے قرۃ کے سامنے آئی، جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آپی؟ مہر نے گلا خنخارا۔ میں ابرو بنوا لوں؟ تھوڑی سی تھریڈنگ بس۔ ہچکچا کر اسے دیکھا۔ قرۃ چند لمحے نظر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلایا۔ بنوا لو؟ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ قرۃ نے دوبارہ سر ہلایا۔ ہاں، بنوا لو، اگر تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کا حوصلہ ہے تو بنوا لو۔ پل بھر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں ہر کسی نے سن لی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی کا بہووں کی طرف جاتا ہاتھ نیچے گر گیا۔ جی؟ مریم بھونچا رہ گئی۔
جی مریم، اگر آپ دونوں کے اندر یہ حوصلہ ہے تو بنوا لے ابرو۔ اگلے کہیں لمحے کوئی کچھ بول نہ سکا۔ تو تمہارا مطلب ہے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں؟ آواز سامنے سے آئی تھی اور حد درجہ تلخ تھی۔ قرت نے نظر اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھی ماہنور کو دیکھا۔ وہ تلخی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نہیں کہا ماہنور، یہ حدیث میں ہے، تم لوگ چاہو تو جا کر کتب میں دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں حدیث کے کہ منہ پر سے بال نچوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ارد گرد کی سخت اور ملامت بھری نظروں کو نظر انداز کرتے اس نے رسان سے اپنی بات پوری کی۔ اس طرح تو عورتیں پھر مرد بن کر گھومتی پھریں گی اگر تھریڈنگ نہ کروائی جائے۔ کونے سے کوئی کھسیا کر ہنسی۔ کمرے میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے چہرے کے بالوں سے منع کیا گیا، میں نے یہ کہا ہے کہ بہوؤں کے بالوں سے منع کیا گیا، باقی چہرے کے تو صاف کروا سکتی ہیں۔ اوہ بس کر دو قرت، ماہنور اکتائی، ہر چیز میں اسلام کو مت لے آیا کرو، اسی وجہ سے تم سب کو بیزار کر دیتی ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات پر سب کا وقت ضائع کر دیا، تم لوگ جلدی کرو سب۔ وہ بیزاری سے کہتے پیچھے کو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور قرت لمحے بھر کو تھم گئی۔ چھوٹی سی بات، چھوٹی سی بات، چھوٹی؟ کیا یہ چھوٹی سی بات تھی؟ خدا کی لعنت ایک چھوٹی بات تھی؟ خدا کے رسول کی لعنت چھوٹی بات تھی؟ اللہ آپ پر لعنت کرے، یہ چھوٹی چیز تھی؟ کیا وہ اس لفظ کی سنگینی سے واقف نہیں تھی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے مانور۔ اس بار اس کی آواز بھی کچھ سخت ہو گئی۔ اگر آپ کا رب آپ پر لعنت کرے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ انسان کسی دوسرے انسان کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم یہ تصور کر سکتی ہو کہ خدا کی طرف سے لعنت ملنا کیا ہوتا ہے؟ جانے اس کے الفاظ زیادہ سخت ہو گئے یا لہجہ، لیکن ماہنور کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے اپنی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ وہ دلہن تھی اور ظاہر ہے اس نے بھی بہوؤں کے بال بنوائے تھے۔ قرت کے الفاظ اس کے لیے تعزیانہ تھے۔ تم اب سب پر فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں رکھتی قرت، کم از کم تم نہیں رکھتی۔ اگر اتنا ہی اسلام پر عمل کرتی تو 4 سال پہلے کسی نامحرم مرد سے بند دروازوں کے پیچھے نہ ملتی۔ الفاظ نہیں، پگھلا سیسا تھے جو ماہنور نے اس پر انڈیلا تھا۔ اس کا چہرہ دھوما ہوا۔ ماہنور اپنے بیٹے کو اٹھائے، کرن نے کچھ سختی سے اسے ٹوکا تھا۔ اس کا بیٹا جو سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ اٹھ گیا۔ مجھے ٹوکنے کی بجائے قرت کو سمجھاؤ، تم ہر وقت ہر بات کا نہیں ہوتا۔ شروع اسی نے کیا تھا، ختم پھر مجھے کرنے دو۔ کمرے میں جامد سناٹا اترا۔ چھوٹی سی بات جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں صرف شریعت کا حکم بتا رہی تھی مانور۔ کچھ ہمت کرتے اس نے بالآخر بات کو روکنا چاہا۔ شریعت اور صرف شریعت؟ ہم بھی مسلمان ہیں قرت، ہمیں بھی علم ہے گناہ و ثواب کا، لیکن تمہارا ہر وقت کا یہ راگ ہمیں بیزار کر دیتا ہے، خاص کر جب تم خود عمل نہیں کرتی اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے لگ جاتی ہو۔ کرن کا بچہ کچی نیند سے جاگا تھا، اسے اپنی نیند کا ٹوٹنا برا لگا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کی آوازوں کے بیچ چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی بے گناہی میں یہی کہہ پائی۔ معصوم مت بنو قرۃ العین، تم نے جو کیا پورا خاندان جانتا ہے، جو اب کر رہی ہو اس سے بھی پورا خاندان واقف ہے۔ معصوم بننے اور خود کو 2 گز لمبی چادروں میں چھپانا بند کر دو۔ تمہارا یہ پردہ تمہارا کردار نہیں چھپا سکتا۔ بچے کا بین بڑھ گیا تھا، وہ یوں رو رہا تھا جیسے صدیوں سے نہ رویا ہو۔ میرا کردار صاف ہے مانور، اسے لگا یہ آخری الفاظ ہے، اس کے گلے میں بہت کچھ اٹک رہا تھا۔ وہ اس درد کے ساتھ مزید نہیں بول پائے گی، یہ درد صرف اس کے گلے میں نہیں تھا۔ اوہ کم آن قرۃ العین، سب جانتے ہیں کہ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد سے یہاں کون کس کے لیے آیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ جواد بھائی کیوں ماریہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں اپنے میکے گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیوں اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ بچے کی چیخیں بڑھ گئی۔ اسے لگا اگر وہ چپ نہ ہوا تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دے گی۔ اس کا گلا آنسو کی شدت سے دکھنے لگا۔ کیا آنسو ضبط کرنا ضروری ہے؟ بس کرو مانور، خاموش ہو جاؤ، دلہن ہو تم، کچھ تو لحاظ کر لو۔ اپنے بچے کو تھپکتی کرن کی نظر بار بار قرت پر جاتی، اسے اس پر ترس آیا۔ میں بس خاموش، اور تم لوگ تیاری کرو، وہ لوگ آ گئے ہیں باہر۔ اس کا بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا، سو وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جو بحث شروع ہوئی وہ سمٹ گئی۔ ماہنور قرت پر کڑی نظر ڈالتی میک اپ آرٹسٹ کو اپنا میک اپ درست کرنے کا کہنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی دوبارہ اپنے ابرو بنانے لگی، کونے والی لڑکی دوبارہ میک اپ کرنے لگی۔ کرن اپنے بچے کو چپ کرا رہی تھی۔ رک چکا ہنگامہ پھر سے شروع ہو گیا۔ سب پہلے جیسا ہو گیا، سوائے اس کے جو سیاہ برقع میں دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، جس کا وجود لمحوں میں ریزہ ہوا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی، پھر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ہنگامے میں کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے وہ باہر آئی۔ کرن کے بچے کا بین باہر آیا، اس کی آواز دل کو پھاڑنے لگی۔ اس نے نظریں گھماتے ارد گرد دیکھا۔ آخری کونے میں کسی خاتون کے ساتھ اماں بیٹھی تھی۔
वो उन तक आई, कहीं निगाहें उस पर उठी। पर्दे में मौजूद कुर्रतुलैन से आबाया पहने अजनबी लड़की, वो उन नज़रों से नहीं डरती थी, वो इन नज़रों में मौजूद तमस्खुर से भी नहीं डरती थी। लेकिन आज उसे लगा हर कोई उसे उसी एक हवाले से देख रहा है। मदरसे में पढ़ने वाली कुर्रतुलैन जो खुद पर 2 गज़ का बुर्का लपेटकर किसी मर्द से अकेले में मिली थी। अम्मा, मैं घर जा रही हूँ। उसकी आवाज़ हमवार थी। सादिया ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? घर किस लिए? सर में दर्द है। ज़्यादा है क्या? वो परेशान हो गई। बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है सर दर्द से फट जाएगा। मैं चलती हूँ साथ। वो उठने लगी। नहीं अम्मा, मैं चली जाऊँगी। फूफा नाराज़ होंगी आप गई तो। सादिया रुक गई। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बा को कहती हूँ फ़ोन करवा के, वो आ जाएंगे लेने। तुम रुको, वो घर होंगे। मैं अबू बकर को कहती हूँ, वो छोड़ आएगा। चलो ठीक है, वो बाहर होगा, दवाई ले लेना घर जाकर। वो उसे ताकीद करने लगी। कुरत सर हिलाती पलट गई। इर्द गिर्द देखा। मंजर धुंधला गया। दर्द बढ़ गया। अबू बकर मर्दों की तरफ था। उसे कैसे बुलाए? आप ही। पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो भारी कदमों और मसख होते दिल से आगे बढ़ने लगी। घर का मरकजी गेट खुला था। वहाँ बच्चे ठहरे थे। वो किसी को बुलाना चाहती थी। जब दरवाजे से जवाद अंदर आया, उसे वहाँ देखते वो ठिठका। फिर मुस्कुराते वो उस तक आया। कुरत के वजूद पे थकन उतरने लगी। वो इस शख्स का इस वक्त नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। कैसी हो डियर कज़न? शोखी से मुस्कुराते उसे देखा। रास्ते से हट जाओ जवाद। उसकी आवाज़ में भी थकन उतर आई। पीछे से दोबारा किसी ने बुलाया। अगर मैं कहूँ कि अब तुम्हारे रास्ते मुझ तक आने वाले हैं, फिर? कुरत के वजूद की थकन घुटन में बदली। ये ख्वाब देखना छोड़ दो जवाद। कुर्रतुलैन मर जाएगी उससे पहले। जवाद की मुस्कुराहट गायब हुई। फिर वो एक कदम आगे हुआ। तुम्हारा यही गरूर और तकब्बुर मुझे उकसाता है कुरत। इसी को खाक में मिलाना है मुझे। एक बार शादी होने दो, अपने पाँव की जूती बनाकर रखूंगा तुम्हें। वो फनकारा। कुरत के अंदर पहली बार कोई तैश सा उभरा। वो शायद जवाद के चेहरे को नोच डालती अगर पीछे से उसे किसी की आवाज़ ना आती। आप ही? महर पीछे खड़ी थी। सांस हल्का सा फूला हुआ था। कब से बुला रही हूँ? उसने रुख मोड़कर महर को देखा। उसके आसपास सिर्फ 2 आवाज़ें थी, ज़ोर से बीन डालते बच्चे की आवाज़ और दूसरी तुम्हारी आपी मुझे सुन रही थी। वो आवाज़, उस शख्स की आवाज़। घर चलें, अम्मा से पूछ आई हूँ मैं भी। महर ने जवाद को नज़रअंदाज किया। अगर वो पहले कहती तो कुर्रत मना कर देती, लेकिन अभी उसने सर हिला दिया। जवाद पर एक कहरबार नज़र डालते वो महर का हाथ थामती दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जवाद के लबों पे तमस्खुर भरी मुस्कुराहट उभरी। आपी? वो तेज़ी से चलती जा रही थी। जल्दी फासला तय हो। घर नज़दीक था, चंद कदमों के फासले पर आज मुसाफत लंबी हो गई थी। आप बहुत मजबूत हैं, महर कह रही थी। वो सुन रही थी। कदम तेज़ हो गए। उसने महर को जवाब नहीं दिया। वो कुछ कहती तो रो देती। वो उसके सामने नहीं रोना चाहती थी। वो मजबूती का भरम कायम रहने देना चाहती थी। लेकिन अब शायद उसे टूट जाना चाहिए था। उसे महर के सामने रो लेना चाहिए। उसे उस कमरे में बच्चे के साथ उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रोना चाहिए था। लेकिन वो ना तब रो सकी, ना अब रो सकती थी। कभी कभी उसका दिल चाहता था कि उसके इर्द गिर्द के लोग उसे मजबूत समझना छोड़ दें, ताकि वो सबके सामने खुल के रो सके। घर आ गया था। दरवाज़ा खुला था। वो बिना इधर उधर देखे अंदर बढ़ गई। सामने बरामदे से अब्बा बाहर आ रहे थे। तुम लोग जल्दी आ गए? वो उन्हें देखते हैरान हुई। जी, सर में दर्द था। कुर्रत वहीं रुक गई। ज़्यादा दर्द है क्या? डॉक्टर के पास चलें? वो चंद सेकंड में परेशान हो गए। नहीं अब्बा, ज़्यादा नहीं है। आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। आप जा रहे हैं? हाँ, बस अभी जा रहा था। महर को लेते जाएं। मुझे छोड़ने आई थी। उसने आगे ना कुछ कहा, ना किसी का चेहरा देखा। मज़ीद ज़ब्त मुश्किल था। कमरे में आते उसने दरवाज़ा बंद किया, नकाब उतारा, स्याह हिजाब बेड पर रखा। अबाया उतारने की हिम्मत नहीं थी और वहीं नीचे बैठती चली गई। आंखों में रोक रखे आंसू बह निकले। ज़ब्त टूट गया। घुटन बढ़ गई। लबों से सिसकी निकली। उसने हाथ मुंह पर रख लिया। अल्लाह, अल्लाह, मेरा दिल। उसके दिल में दर्द बढ़ने लगा। अज़ियत हर तरफ फैल गई। ये सब कब ख़त्म होगा अल्लाह? कब मुझे माफ़ी मिलेगी? कब अज़ियत ख़त्म होगी? माफ़ी ना सही, मौत दे दे। उसका वजूद हिचकियाँ खाने लगा। क्या अच्छा होता कि मैं मर जाती। जब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तभी तभी मर जाती। उसने सर घुटनों में रख दिया। स्याह रेशमी बाल इर्द गिर्द फैल गए। खुदा की ज़मीन पर खुदा के बंदों ने उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी। खुदा की ज़मीन पर रहने वालों ने खुदा की ज़मीन उस पर तंग कर दी थी। जो गुनाह हुआ वो मुझ पर बहुत भारी है। लेकिन अब माफ़ कर दे, मेरी अज़ियत ख़त्म कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अल्फाज ख़त्म होते गए, सिसकियाँ बढ़ती गई। वो घुटनों में सर दिए रोए गई और उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े नुमान साहब फटते दिल से वापस पलटे। बरामदे तक वो बामुश्किल चले। महर बरामदे में बैठी थी, ज़मीन को घूरती हुई। नुमान साहब की आवाज़ पर चौंक कर उन्हें देखा। जी। वो थकन से उसके साथ आ बैठे। कुरत को क्या हुआ है? महर चेहरा मोड़कर उन्हें देखने लगी।
ان کی مہنور سے بحث ہوئی تھی، کیا وہ اسی وجہ سے پریشان ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں کچھ اور بتانا چاہتی تھی۔ وہ جواد بھائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ نعمان صاحب پورے کے پورے تھم گئے۔ کیوں؟ جب ہم آ رہے تھے تو انہوں نے آپے سے کہا تھا کہ ایک بار آپے کی ان سے شادی ہو جائے، وہ انہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھیں گے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نعمان صاحب ساکت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے یہ کہا۔ مہر نے بس سر ہلا دیا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ آپی کی شادی جواد بھائی سے مت کیجیے گا ابا، وہ بہت اچھی ہیں۔ آپ ان کے لیے کسی ایسے کو چنیے گا جو انہیں کبھی نہ رلائے، وہ بہت دھیرے سے بولی۔ نعمان صاحب نے رخ موڑ لیا۔ کانوں میں کئی سالوں پہلے کسی کا کہا گیا جملہ گونجا، میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو انہیں رلائے گا۔ وہ اگلے کئی لمحے چپ رہے۔ تم نے جانا ہے شادی پر؟ وہ بالآخر کچھ دیر بعد بولے۔ دل نہیں ابا، چلی جاؤ بیٹے، پھپھو ناراض ہوں گی، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آپی؟ اس کی طبیعت خراب ہے، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اس لمحے مہر کو احساس ہوا ابا قرت کے لیے ڈر گئے تھے۔ 4 سال پہلے اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، انہیں ڈر تھا وہ درد آج بھی ویسا نہ ہو۔ قرت کے کمرے کی طرف ایک نظر ڈال کر نعمان صاحب کے پیچھے بڑھ گئی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کا، اور دروازے سے باہر نکلتے نعمان صاحب نے اس لمحے ایک فیصلہ لیا تھا۔ صبح صبح کی نوخیزی قصبے میں بہار کی طرح چھائی تھی۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، گرمیاں جانے والی تھی۔ دور کہیں سے کسی ٹیوب ویل کے چلنے کی آواز وہاں تک آتی تھی جہاں برآمدے میں دسترخوان بچھا تھا۔ سعدیہ روٹیاں رکھ رہی تھی۔ قرت مہر کے ساتھ بیٹھی تھی، زمین کو گھورتے ہوئے۔ ابو بکر ابھی ابھی دسترخوان پر آیا تھا۔ سب بیٹھ گئے تو انہوں نے سب کو روٹیاں دینا شروع کر دی۔ طبیعت ٹھیک ہے قرت؟ اس نے سر اٹھا کر نعمان صاحب کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ تمہاری کل مہنور سے لڑائی ہوئی تھی؟ سعدیہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتی پوچھنے لگی۔ بحث ہوئی تھی؟ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس کی شادی والے دن ہی لڑائی کر دی اس سے؟ آپ نے مہنور کو سنا تھا؟ شادی ہے تو کیا، جو منہ میں آیا بولتی رہے گی، اور آپی نے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا، مہنور نے ہی بحث شروع کی تھی۔ جواب مہر کی طرف سے آیا تھا۔ سعدیہ نے اسے گھورا۔ جو بھی تھا، کم از کم اس طرح لڑائی تو شروع نہ کرتی دونوں۔ ارے اماں، آپ جانتی تو ہے مہنور آپی کی زبان کے آگے خندق ہے، مجھے یقین ہے ان کا ہی سارا قصور ہوگا۔ قرت نے خاموشی سے بس ابو بکر کو دیکھا۔ وہ بہت چپ تھی، جیسے بولنے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید اس معاملے پر تبصرہ کرتا، نعمان صاحب کی بات نے سب کو خاموش کرا دیا۔ کس لیے؟ کام ہے کچھ اہم بیگم، آ جاؤں گا 1-2 دن تک۔ انہوں نے قرت کو دیکھا، وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، آنکھیں سرخ تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جا کیوں رہے ہیں؟ سعدیہ کو ان کا جواب ڈالنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ ہے ایک کام، کسی پرانے شناسہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے رخ موڑ لیا۔ سعدیہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، سوائے نعمان صاحب کے جو کچھ سوچ رہے تھے اور جن کے کپڑوں کی جیب میں ایک مڑا توڑا کاغذ رکھا تھا۔ اسلام آباد کے پہاڑوں پر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ جب ان کی ٹیکسی وہاں رکی، کرایہ دے کر وہ نیچے اترے، کاغذ پر لکھا ایڈریس دیکھا، پھر سامنے کھڑے شاندار سے سفید بنگلے کو۔ کیا وہ اندر جائیں؟ کیا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ انہیں عیسیٰ کو ایک کال کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ساری بات کرنا چاہتے تھے۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ بیل بجانے پر اندر بیٹھا گارڈ فوراً باہر آیا تھا۔ جی السلام علیکم، مجھے عیسیٰ حیات سے ملنا ہے۔ صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ ہمیں کیا معلوم بزرگوں، مالک لوگ بتا کر تھوڑی جاتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے کو خاموش ہو گئے۔ رات ہو رہی تھی اور انہیں کل تک واپس بھی جانا تھا۔ موبائل نکال کر وقت دیکھا، پھر کاغذ کو۔ انہیں عیسیٰ کو کال کر لینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ باوردی گارڈ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اندر چلا گیا۔ وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہوئے اور نمبر ملایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عیسیٰ کا نمبر اب بھی یہی تھا یا نہیں۔ اگر تھا بھی تو وہ ان کی کال اٹھائے گا یا نہیں، معلوم نہیں۔ وہ کون سا احساس تھا یا کون سی قوت تھی جو وہ یہاں چلے آئے تھے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی، ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ عیسیٰ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کال کاٹ کر دوبارہ سے ملائی، دوسری اور آخری مرتبہ۔ اب یا تو وہ کال اٹھا لے گا یا وہ واپس چلے جائیں گے۔ گھنٹی کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ شدید بیزاریت نام کی کوئی شے تھی تو وہ اس وقت عیسیٰ محسوس کر رہا تھا۔ بلیک 2 پیس سوٹ پہنے وہ اسٹیج کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا، کوہنی صوفے کے ہتھے پر رکھی انگلیاں ہونٹوں پر جمائے وہ سامنے اسٹیج پر دیکھ رہا تھا جہاں دلہا اور دلہن کے ساتھ شہوار اور حیات پکس بنوا رہے تھے۔ وہ یہاں کبھی نہ آتا اگر شہوار پچھلے 2 دن میں
उसे कहीं धमकियां ना दे चुकी होती और अब यहाँ आकर वो शदीद बेजार था। पिछले चंद सालों में बामुश्किल उसने 2-4 शादियां ही अटेंड की थी। दफअतन उसे सोफिया अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसका मूड कुछ और बिगड़ा, सर में दर्द सा उठ रहा था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वो उसके साथ बैठ गई, पिंक फ्रॉक पहने, लंबे बालों को खुला छोड़े। वो आज महफिल जहाँ बनी हुई थी। यूं ही ऊपर चलो ना, पिक्स बनाते हैं। नॉट इंटरेस्टेड सोफिया। सोफिया लम्हे भर को खामोश हो गई। वो माथे पर बल डाले सामने देख रहा था। आर यू ओके? एब्सोल्युटली। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो ईसा? उसकी आवाज़ में नागवारी सिमट आई। कैसे बिहेव कर रहा हूँ? बेजार, यूं जैसे यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया गया हो तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है। या फिर मुझे देखकर तुम्हारा मूड बिगड़ा है? उफ, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उसने रुख मोड़कर उसे देखा। सोफिया, कैन यू प्लीज़ लीव मी अलोन? सोफिया का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। फाइन, बाहर में जाओ तुम। बहुत शुक्रिया। उसने सर को खम दिया। सोफिया पैर पटकती वहाँ से उठी, स्टेज से नीचे उतरती। शहवार उसे देखकर रुकी और कुछ पूछा, जो जवाबन वो तेज़ी से कुछ कहने लगी। आंखों में आंसू आ गए। शहवार की नज़र ईसा पर पड़ी। वो उन्हें ही देख रहा था। मॉम को अपनी तरफ देखता पाकर रुख फेर लिया। सर का दर्द बढ़ने लगा था। शहवार उसकी तरफ आ रही थी। वो जानता था कि अब क्या होगा। ये क्या बिहेवियर है ईसा? मैंने क्या किया है? सर उठाकर पुरसुकून नज़रों से उन्हें देखता। अलबत्ता चेहरे पर तनाव सा आ रहा था। सोफिया से क्या कहा है तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो आपको जाकर शिकायत लगाए। उसी पल उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। नंबर अनजान था। गुजरे 4 बरसों में वो सर हर अनजान नंबर उठा लिया करता था। किसी कॉल का इंतज़ार था जो ख़त्म ही नहीं था होता था। वो अब भी उठा लेता, लेकिन शहवार ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। तुम चलो मेरे साथ। उसका बाजू थामा और साइड पर लेकर आई। तुम चाहते क्या हो ईसा? मैं कुछ नहीं चाहता। उसने हाथ पॉकेट में डाल लिया। तुम्हारा मसला यही है कि तुम कुछ नहीं चाहते, सिवाय इसके कि सारी ज़िंदगी कुरत की याद सीने से लगाकर फिरते रहो। मोबाइल से आती आवाज़ कट गई। कॉल बंद हो गई थी। मॉम प्लीज़ इसे इस सब में मत लाइए। उसके चेहरे पर जब चलका। नो ईसा, इस बारे में बात कर ही लेते हैं आज। वो अब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, शायद कभी आए भी ना। तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते? उसने कर लिया था यकीन, लेकिन फिर भी हाँ, फिर किसी और के मुँह से उसे ये सुनना अज़ियत देता था। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। उसका मोबाइल फिर से बजने लगा था। ईसा की नज़र मोबाइल नंबर पर गई। इसी नंबर से दोबारा कॉल आ रही थी, लेकिन मुझे करनी है। तुम कब तक इस तरह जियोगे? आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? एक से एक लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, कामयाब हो, हैंडसम हो, आखिर कब तक बहाने देकर मुझे टालते रहोगे? उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। ईसा की नज़र दोबारा मोबाइल पर गई। मेरा मोबाइल दे मॉम। शहवार ने नागवारी से बजते मोबाइल को देखा और कॉल काट दी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ ईसा। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें सर्दपन था। आपको ये सब आसान लगता है मॉम? आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की उसे भूलने की? मैंने की है, और उसे भूलने की कोशिश में वो मुझे पहले से ज़्यादा याद आती है। आपको लगता है एक ज़ख्मी दिल के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना आसान है? रियली मॉम? आपको ये नहीं दिखता कि मैं किन किन हालात से गुजरा हूँ, लेकिन आपको बस इस बात की फ़िक्र है कि ईसा शादी कर ले। आपको ये नज़र आता है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि इस कामयाबी की कीमत खुद को खो कर चुकाई है मैंने। इसकी आवाज़ इख्तिताम पर कांपी। शहवार की ज़बान गूंग हुई। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। वो धीमी पड़ी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भला। आप ठीक कहती हैं, मैं कुरत की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ठीक कहती हैं कि आगे ना बढ़ने की वजह कहीं पीछे ही मौजूद है, लेकिन आप इस वजह की अजियत को नहीं समझ सकती, क्योंकि आप इस चनार के दरख्त तले नहीं थी। वहाँ मैं था। आपने हवा से बुझते दिए नहीं देखे थे, मैंने देखे थे। आपने दिल टूटने की अजियत नहीं देखी, मैंने देखी। आपको बस ये चाहिए कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। वक्त लगता है मॉम, और अभी मेरे लिए वो वक्त नहीं आया। उसकी आंखें सुर्ख हुई, सर फटने को था। भूल जाओ इसे ईसा। नहीं भूल सकता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं इन 4 सालों में हर अनजान नंबर से कॉल उठाई है, क्योंकि मुझे लगता है एक दिन वो कॉल करेगी। हालांकि मुझे यकीन है कि उसने मेरा नंबर फाड़ कर कहीं फेंक दिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है वो कॉल करेगी। जो कुछ 4 साल पहले हुआ वो यकीनन कभी मुझे नहीं बुलाएगी, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं उसकी बस एक आवाज़ का मुंतज़िर हूँ, उसकी एक पुकार, और मैं सब छोड़कर उसके पास चला जाऊँगा। ये मोहब्बत नहीं रही, ये अब कुछ और है। भूलने या याद रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरे अंदर, कहीं बहुत अंदर तक मौजूद है। वो खामोश हुआ और इर्द गिर्द सब खामोश हुआ। शहवार का दिल दुख से भर गया। ईसा का दिल अजियत से फटने को हुआ। वो ज़ख्म अभी भरा भी नहीं था जिसे मॉम ने उधेड़ दिया था। उसी पल हयात उस तरफ आए। सब ठीक है? ईसा ने रुख फेरकर गहरी सांस ली, आंखों को मसला और फिर शहवार को देखकर हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। मॉम प्लीज़। शहवार ने धीरे से मोबाइल वापस उसके हाथ में रख दिया। आई एम सॉरी ईसा, इट डजंट मैटर नाउ। वो आगे बढ़ गया। क्या हुआ है शहवार? हयात अभी तक सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। शहवार थकी थकी सी साथ रख के सोफे पर बैठी। मैंने उसके ज़ख्म फिर उधेड़ दिए हयात। उनकी आवाज़ भर आ गई। हयात की नज़रें दरवाजे की तरफ जाते ही सफर गई। रास्ते में किसी ने उसे रोका था, लेकिन वो सुने बगैर आगे बढ़ गया। मैंने मना किया था तुम्हें
کہ اس سے اس بارے میں بات مت کرنا، وہ ہرٹ ہو جائے گا۔ میں صرف اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ آنسو آنکھوں سے قطار کی صورت پھسلنے لگے۔ اس کے نزدیک یہ بھلائی نہیں ہے۔ اسے وقت دو شہوار، کتنا وقت نہیں معلوم، لیکن اسے وقت دو۔ ان کی نظر واپس شہوار کی طرف گئی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ حیات کو ان پر ترس آیا۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کاندھے سے لگایا۔ وہ بھی یہی کہتا ہے اور وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے ساری عمر لگے گی قرت کو بھلانے میں، اور صرف ایک لمحہ لگے گا اس کی یاد تازہ ہونے میں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، یہ محبت سے زیادہ ہے۔ حیات کچھ نہ کہہ سکے۔ انہیں صرف اس وقت عیسیٰ کی فکر تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور او مائی گاڈ، میرا انگزائٹی لیول بہت اوپر کراس کر چکا ہے۔ اگر انہوں نے دوسری دفعہ آخری دفعہ کال کی تھی تو اس کی موم نے وہ کال کاٹ دی تھی، تو اب وہ کال پتہ نہیں اس نے کال بیک کیا یا نہیں کیا، لیکن مجھے تو بہت زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آگے کیا بنے گا۔ اور اس کے باپ نے اتنا بڑا، اتنا دل گردہ کر کے وہ کیا ہے، تو اس کو اٹھا لینی چاہیے تھی یار۔ یہ بہت مزے کا مجھے اب انٹرسٹ ہو رہا ہے۔ مطلب کچھ ناولز ایسے ہوتے ہیں مجھے انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا، مطلب اب میں اتنا پڑھ چکی ہوں، ناولز اتنے پڑھ چکی ہوں، اب وہ بہت ہی مجھے وہ بہت نارمل چیزیں لگتی ہیں، لیکن اب مجھے تھوڑا انٹرسٹ وہ فیل ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی تھوڑا کیوریس رہیں اس بارے میں، اور میں بھی تھوڑا دیکھتی ہوں کہ آگے کیا چیزیں ہوں گی۔ اور جس طرح سے وہ اس کا سین ہوا تھا تو مجھے بہت برا لگا، وہ جیسے قرت کو اس کو ایک تانا، مطلب بہت، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کی بات پیچھے لگ جائے تو بس ساری زندگی کا ایک تانا بن جاتی ہے۔ آپ ہر ایک کو صفائیاں بھی نہیں دے سکتے کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ بچائے ایسی بدنامی سے، ایسی چیز سے اور ایسے مسئلوں سے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ سب کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ اور ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔